خدائے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم فرمان والا ہے، اللہ جل شانہ نے یہ اعزاز نصیب فرمایا کہ پورا قرآن مقدس اللہ نے اللہ کی رضا کے لیے سنانے کی اور آپ حضرات کو اللہ کی رضا کے لیے سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ وہ اعزاز ہے، یہ وہ برکات ہیں، یہ وہ نعمتیں ہیں جو آدمی چاہ کر بھی آدمی پیسوں کے ساتھ نہیں خرید سکتا۔ ایک ہوتا ہے راحت، ایک ہوتی ہے سامان راحت۔ سامان راحت آدمی پیسوں کے ساتھ خرید سکتا ہے، اور سامان راحت دکھتی بھی ہے اور بکتی بھی ہے، اور جو راحت ہوتی ہے یہ نظر بھی نہیں آتی، یہ اندر محسوس کی جا سکتی ہے۔ میں اپنے نمازی بھائیوں کا انتہائی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشغول ہوں کہ ان حضرات نے میرے بیٹے کا قرآن اللہ کی رضا کے لیے سنا۔ یقین جانے میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ حضرات کا شکریہ ادا کروں، اور اس خوشی کا اظہار میں اپنی زبان کے ساتھ الفاظ کی صورت میں بیان کروں، یہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے۔ میں درخواست یہی نہ کروں گا، ہر گھر کے اندر، ہر خاندان کے اندر ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ یہ وہ کیفیات ہیں اللہ جل شانہ نے اس امت کو انعامات کی بارش نہیں فرمائی۔ اس امت کو صرف قرآن نے دیا، قرآن کے ساتھ اور بہت ساری نعمتوں سے اللہ نے نوازا۔ وقت رہی انشاءاللہ، کبھی زندگی رہی، اللہ جل شانہ ہم کو قرآن اور قرآن والوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم، عقل اور ادب، علم، عقل اور ادب، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو زمین کی تہ سے اٹھا کر عزت کی چوٹیوں پر اللہ پہنچاتے ہیں۔ بات ذہن میں آ گئی، حضرت تشریف فرمائے مولانا بدر عالم دیکھتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قرآن کے ساتھ جس کی نسبت ہوئی، اگر جس آدمی نے اس نسبت کی بھی قدر نہ کی، جس چیز کی نسبت قرآن کے ساتھ ہوئی، کسی آدمی نے اس نسبت کی قدر نہ کی، اللہ جل شانہ قرآن کی نعمت سے محروم فرما دے۔ مولانا بدر عالم دیکھتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ جل شانہ نے زندگی بھی محمود بنائی، موت بھی محمود بنائی، وہاں بھی اللہ نے جنت البقیع کے اندر دفن ہوئے۔ ان کے بیٹے خود لکھتے ہیں، خود فرماتے ہیں 25 سال کے بعد ان کا طریقہ کار یہی ہے، 25 سال کے بعد جب قبر کو کھولا گیا تو قبر کے اندر حضرت کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، اللہ بند کر دی گئی۔ 25 سال کے بعد پھر دوبارہ کھولا گیا کہ ایک قبر کے اندر بہت سارے آدمیوں کو دفن کرتے ہیں، 2 3 4 5۔ 25 سال کے بعد پھر دوبارہ کھولا گیا، پھر دیکھا گیا ان کی قبر، ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، پھر بند کر دیا گیا۔ 25 سال کے بعد پھر کھولا گیا، مولانا بدر عالم بیٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کفن اپنی جگہ پر جیسے ابھی ان کو دفن کیا۔ خیر، حکومت سعودی عرب نے اعلان کر دیا کہ اب اس قبر کو نہیں کھولا جائے گا، ان کو اہل بیت کی قبروں میں شامل کر دو، اب اس قبر کو قیامت تک نہیں کھولا جائے گا۔ یہ اعزاز تھا۔ کسی نے بعد میں پوچھا ان کے بیٹے سے کہ حضرت کا کون سا ایسا عمل تھا؟ میں نے ابتدا میں جملہ عرض کیا، جس آدمی نے علماء کی توہین کی یا اہل علم کی توہین کی، میرے بھائی، میرے محترم، بڑے ادب کے ساتھ مطالعہ اور تحقیق کے بعد حضرت اقدس قدس صاحب کی موجودگی میں جملہ عرض کر رہا ہوں، اس کی نسلوں میں حافظ قرآن نہیں ہوگا۔ جس نے اہل علم کی توہین کی، حقارت خفت کی نگاہ سے اس کو دیکھا، ان کی اولادوں میں حافظ قرآن نہیں ہوگا۔ اس کی زندہ مثال میرے بھائی 20 مثالیں ہیں۔ قرآن ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین، میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے
ذات کے جگ تھے تو جملہ فرمایا کرتا تھا، ان کا جملہ میں اپنے اوپر نہیں ڈال کر میں عرض کر رہا ہوں، اگر کسی آدمی نے دیکھنا ہو کہ قرآن نے جس انسان کو عزت دنیا کے اندر عطا فرمائی وہ آج ان کے بعد میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ نے قرآن کی وجہ سے عزت عطا فرمائی۔ قرآن عزت بخشتا ہے۔ قرآن کو آج میں اور آپ اس بات پر آئے، میرے بھائی آئے ہم اس بات پر۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے جو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ بیٹا عطا فرما، حافظ قرآن نہ بناؤ گا انشاءاللہ۔ کتنے لوگ ایسے، کتنی مائیں ایسی ہیں جو اس بنیاد پر بچوں کو جنم دیتی ہیں کہ میری اولاد پیدا ہوگی میں اس کو عالم دین بناؤں گی، دین کا مجاہد بناؤں گی۔ کتنی ہیں ایسی۔ آج ہم اس بات پر آئے، اللہ نے عزت رکھی صرف دین کے ساتھ۔ بہرحال پوچھا کہ حضرت کا کون سا ایسا عمل تھا کہ 75 سال گزر گئے حضرت کا کفن میلا نہیں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ اور بہت ساری نیکیاں تھیں، بہت ساری نیکیاں تھیں، ان میں سے ایک نیکی جو ہم سمجھتے ہیں، ہمارے گھر والے سمجھتے ہیں کہ میرے والد محترم مولانا بدر عالم میٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حفاظ کی بڑی قدر فرمایا کرتے تھے، اتنی قدر کرتے تھے کہ جس طرف حافظ قرآن بیٹھا ہوتا تھا اس کی طرف ٹانگیں نہیں کیا کرتے تھے، پاؤں نہیں کرتے تھے۔ علم، عقل اور ادب جب تک یہ رہے گا انشاءاللہ العظیم اپنے گھروں کا ہمارا ایک ماحول بنتا ہے رمضان کے اندر، رمضان کے اندر ایک ماحول بنتا ہے، اپنے بچوں کو حافظ قرآن ہونے کی ترغیب کے ساتھ ساتھ اعمال کے اوپر بھی کھڑا کریں۔ مائیں کہتی ہیں میرے پتر کا منہ نے چوچھا بن گیا روزہ رکھ کر، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ، کتنی بچیاں ایسی جو فرائض سے پہلے فرضوں کے لیے والدین ان کو کھڑا کرتے ہیں روزوں کا۔ اس رمضان کے اندر بھی اگر ہماری اولادیں روزوں کی طرف نہ آئیں، اعمال کی طرف نہ آئیں، میں بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے کچھ نظر آیا آپ حضرات کے سامنے رکھا۔ ہماری اس مجمع کے اندر کوئی بچہ ایسا ہے کہ جو 15 سال سے نیچے ہو اور اس نے پوری تراویحاں پڑھی ہوں اور میں نے پورے رمضان کے روزے رکھے ہوں؟ کوئی بچہ ایسا ہو جو 15 سال سے چھوٹا ہو، فرض نہیں ہوئے ان پر، فرض نہیں ہوئے، ہے کوئی ایسا؟ آجائے بیٹھے، آجائے میری طرف سے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ دوسری گزارش میری آپ حضرات سے، یہ بیان نہیں، واضح و نصیحت نہیں، صرف مذاکرہ ہے، سب بیان تو حضرت کا ہوگا۔ کوئی ایسا ساتھی جو حافظ قرآن نہ ہو، ایسا ساتھی، ایسا بھائی، ایسا نوازی، ایسا روزہ دار، ایسا عاشق رسول، ایسا مسلمان کہ جس نے رمضان کے اندر نہ جی 10 قرآن پاک مکمل فرمائے ہوں، وہ ہاتھ کھڑا کر لے۔ حافظ قرآن میں حفاظ کے لیے نہیں، حفاظ کے لیے نہیں، حافظ قرآن ہو، حافظ قرآن نہ ہو اور 10 قرآن پاک نہیں اس نے پڑھے، انتہائی معذرت کے ساتھ جملہ عرض کر دوں، حکومت بڑی گندی ہے، امریکہ مردہ باد ہے، میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں، تحدیث بن نعمت، تحدیث حضرت، تحدیث بن نعمت، ہمارے پاس پڑھنے والی بچیوں نے 10 قرآن پاک مکمل کیے رمضان کے اندر، حافظہ نہیں تھی، اسی مجلس کے اندر ہیں، 13 قرآن مجید بھی مکمل کی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، وقت نہیں ہے، مصروفیت ہے میرے بھائی، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کرونا نے ہمیں فارغ پکڑ دیا، ہم فارغ ہیں، کوئی کام کاج نہیں، آج سے ہی شروع کر لیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رکعت 13 پاروں کی ہوتی تھی، 7 پاروں کی ایک رکعت ہوتی تھی، ایک رکعت سے۔ سیدنا حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح جہاد کے لیے نکلتے تھے، تلوار ہاتھ میں ہوتی تھی، جہاد بھی کرتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی فرماتے تھے۔ شام کو جب گھر لوٹ کر آتے تھے، جہاد بھی مکمل ہو چکا ہوتا تھا اور پورے قرآن کی تلاوت بھی مکمل ہو چکی ہوتی تھی۔ ہمارے قریب زمانے کے اندر ایسی خواتین تھیں فضائل اعمال اٹھا کر شیخ رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ہماری گھر کی خواتین گھر کے امور خانہ کے اندر 40 پاروں کی تلاوت کر لیا کرتی تھی۔ آج سے ہی عزم کریں، ارادہ فرمائے وقت رجی بہت زیادہ ہو گیا، اصل تو بلا تاخیر حق نجی عمل کے لیے کھڑے ہو۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں، ہم عمل کے لیے لگے کھڑے ہوں۔ انشاءاللہ اس امت کے حالات پاکستان سے تبدیل ہونا انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے جب ہم اعمال کے اوپر کھڑے ہوں گے۔ اب بلا تاخیر میں دعوت فکر دے رہا ہوں، ہمارے قاری صاحب کے اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے عالم دین بن رہے ہیں۔ زمانہ طالب علمی کے اندر پنجاب کالج میں اچھی پوسٹ پر، اچھی جگہ پر اللہ نے ان کو نوازا۔ میری مراد قاری محمد وقار صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور کلام الہی کی سعادت حاصل کریں۔ قاری محمد وقار صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن
بل الله فاعبد وكن من الشاكرين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم الله أكبر كبيرا. شهر مدینہ یاد آیا ہے شہر مدینہ یاد آیا ہے وہ بھی اتنی رات گئے عشق نبی میں دل تڑپا ہے وہ بھی اتنی رات گئے عشق نبی میں چوم کے جبرائیل نے تیار
صاحب یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے عشق نبی میں، بیت اللہ کی چوکھٹ پر ہے دست دعا پھیلائے نبی، بیت اللہ کی چوکھٹ پر ہے دست دعا پھیلائے نبی، رب سے عمر کو مانگ رہے ہیں، رب سے عمر کو مانگ رہے ہیں، وہ بھی اتنی رات گئے عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جزاکم اللہ اللہ جل شانہ ان کی زبان میں، ان کے لہجے میں، اس کے انداز میں اللہ برکت نصیب فرمائے۔ جب کوئی بات سمجھ شریف میں آ جائے تو اونچی سبحان اللہ کہنے میں پاکستانی گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ ہی کہنا نا، کہ ماشاء اللہ جزاکم اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے سے پہلے نہ اعوذ باللہ، نہ بسم اللہ، نہ شکرانہ، کچھ بھی نہیں، انا للہ بھی نہیں۔ انا للہ کے علاوہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاکم اللہ کہہ سکتے ہیں، پابندی نہیں ہے کسی اعتبار سے بھی۔ ہمارے شاعر ہیں مولانا شاہد عمران عارفی صاحب، کو تشریف لائے یہاں پر، تو انہوں نے ایک شعر یہاں پڑھا، بیت اللہ اور مسجد نبوی حرمین شریفین کا تقابل تو نہیں کہہ سکتے، اپنے اشعار کی صورت میں اس کا تھوڑا سا فرق بیان کیا، اس کا فرق بیان کیا۔ بیت اللہ کا نظارہ کی آنکھاں، بیت اللہ کا نظارہ کی آنکھاں، گنبد خضرا کا گوارا کی آنکھاں، اتھے درد سنائے جانے نے، اتھے درد ونائے جانے نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درد سمجھتے ہیں، ساری امت مسلمہ اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہے، اور پاک پیغمبر دو جہانوں کے سردار مخبر صادق مشفق مربی کریم نبی کی خدمت عالیہ میں درخواست کرنے کے لیے ہمارے حافظ صاحب اشعار کی صورت میں کہ اس وقت امت کے اوپر کیا حالات ہیں۔ ہم دعائیں جو کر رہے ہیں وہ تو ہے ہی اپنی جگہ پر، لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ہدیۃً گزارشاً نبی چند اشعار رکھیں گے۔ یا نبی اللہ، اس وقت امت مسلمہ رحمت کے قابل ہیں، آپ بھی دعا فرمائیں، امت کی دعا کر رہی ہے کہ اللہ جل شان امت کے ہاتھ پر رحم فرمائے۔ اشعار کی صورت آپ کے سامنے رکھ رہی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں ہمارے بھائی جناب، دوسرا نام آپ بولتے تھے، سیدی صاحب، ان کا تخلص ہے کہ وہ تشریف لائیں اور الفاظ اور اشعار کی صورت میں اللہ کے پاک پیغمبر کے سامنے۔ اے صبا ہو جو طیبہ پہ تیرا گزر، اے صبا ہو جو طیبہ پہ تیرا گزر،
کشتی ہے مجدار میں، اور امت کی کشتی ہے مجدار میں، ایسا باہو جو طیبہ پہ تیرا گزر، کہنا آقا سے امت پریشان ہے، اور امت کی کشتی ہے مجدار میں، نہ خدا ہے کوئی نہ نگہبان ہے، باغ جس چمن کے ہو خیر البشر، جس کے مالی ہو ابوبکر و حضرت عمر، سبحان اللہ۔ باغ جس چمن کے ہو خیر البشر، جس کے مالی ہو ابوبکر و حضرت عمر، جس کو سیراب عثمان و حیدر نے کی، جس کو سیراب عثمان و حیدر نے کی، زد میں طوفان کے اب وہ گلستان ہے، جس کو سیراب عثمان و حیدر نے کی، زد میں طوفان کے اب وہ گلستان ہے، ایسا باہو جو طیبہ پہ تیرا گزر، کہنا آقا سے امت پریشان ہے، اپنے اپنے گریباں میں منہ ڈال کر لے جو ہم جائزہ اپنے اعمال کا، اپنے اپنے گریباں میں منہ ڈال کر لے جو ہم جائزہ اپنے اعمال کا، ہے یقین خود مجھے دل کہے گا میرا، ہے یقین خود مجھے دل کہے گا میرا، صرف کہنے کا اب تو مسلمان ہے، ایسا باہو جو طیبہ پہ تیرا گزر، کہنا آقا سے امت پریشان ہے، جس کو سینچا تھا دیکھ کر لہو آپ نے، جانے کیوں وہ چمن آج ویران ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر مفتی خلیل الرحمان کے بیان سے پہلے حافظ محمد اسامہ جس نے یہاں صلہ سنایا، اس کا چھوٹا بھائی محمد عمر وہ آئے اور کلام الہی کی سعادت حاصل کرے، محمد عمر ظاہر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد
ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اس مجلس کے روح رواں مہمان عظیم وقار، مہمان محتشم حضرت قبلہ مفتی ڈاکٹر خلیق الرحمان صاحب علیہ جل شانہ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. ایک عرصہ سے محنت کو چل رہی تھی بھائی زبیر صاحب کے حوالے سے کہ جی مفتی صاحب سے اگر ٹائم دے لیا جائے، اگر وہ تشریف لے آئیں تو ہمارے لیے سعادت ہوگی. علیہ جل شانہ نے بعد حضرات کو خاص ملکہ عطا فرمایا ہوتا ہے. حضرت اللہ کا تعارف انشاءاللہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. ہائی کورٹ کے پیشے امام بھی ہیں، عالم بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، لندن یونیورسٹی کے لیکچرار بھی ہیں، اسلام آباد میں بھی لیکچرنگ کے ہوتے ہیں. میڈیا کے اندر آپ حضرات نے دیکھا ہوگا. اب یہ ان حضرات ان کو یہاں بلانے کا مقصد آپ حضرات کو سنانا ہے. واہ واہ بلے واللہ ہمارا مقصود ہی نہیں. ہمیشہ کوشش رہی کہ قول سدید کانوں کے راستے ہمارے دل کے اندر اترتے چلے جائیں اور ہم عمل کے لیے کھڑے ہو جائیں. میں بلا تاخیر اپنے مہمان عزیز وقار کو دعوت سخن دے جا رہا ہوں. آپ حضرات سے درخواست ہے اطمینان کے ساتھ ذہن کے حاشیوں کو کھول کر بیٹھے اور سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کریں. میں بلا تاخیر دعوت سخن دینے جا رہا ہوں ہمارے حضرت قبلہ ڈاکٹر مفتی خلیق الرحمان صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور ہم سے مخاطب ہوں. ڈاکٹر مفتی خلیق الرحمان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صدق اللہ العظیم العظیم. قرآن کریم کی تلاوت آیت پڑھنے کے بعد سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں. مجھے پتا ہوتا اتنی دیر یہاں بیٹھ کے انتظار کرنا تھا. میں یہاں پر بیٹھتا میں مولانا کے پاس نہیں چلا. میرے علم میں نہیں تھا. میرا خیال تھا آؤں گا بیان شروع ہو جائے گا تو کرسی پر بیٹھ کے بیان کی مجبوری ہوتی ہے بندہ کرسی پر بیٹھ گیا. اتنی دیر تک بٹھا کے اخبار نیچے بیٹھے تھے مجھے اچھا نہیں لگا. پہلی بات ہے تو میری طرف سے معذرت. اور دوسری بات میری سب سے بڑی خوشی اللہ دل سے یہی ہے آپ کی مسجد اس حوالے سے بہت خوش قسمت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے عالم دین سے نوازا. میرا کوئی خاص تعارف تو نہیں لیکن چند دانے چکنے سے پتہ چل ہی جاتا کہ کس طرح محنت ہو رہی. تو اس پڑھے لکھے لوگ اس میں پڑھے لکھے جاہل بہت بڑی تعداد میں پائی جاتا ہے. اس پڑھے لکھے دور میں بھی مسجدیں اللہ کی قسم یتیم ہیں. اب کس حوالے سے یتیم ہے؟ علماء کے حوالے سے. اس پڑھے لکھے دور میں بھی بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں کہ مسجدیں علماء کے حوالے سے یتیم ہیں. مسجدوں کی اکثریت یتیم ہے. اس کی وجہ ہم ہیں، ہمارا معاشرہ ہے. میرے
سمے کتنے ساتھی جو چاہتے ہیں کہ میرا بچہ یہ بنے یہ بنے یہ بنے یہ بنے یہ نہ بنے، چلو یہ نہ بنے تو کم سے کم یہ تو بنے، لیکن کون ہے جو کھڑے ہو کے میرا بچہ عالم دین بنے؟ میرے بچے کے سینے میں وہ علوم اترے جو اللہ کے نبی کے سینے اطہر کو اوپر سے نازل ہوئے۔ اللہ، وہ گنے چنے لوگ، وہ گنے چنے لوگ۔ میرے علم میں نہیں تھا مولانا کے ساتھ گدے نے سنایا یہ اور دوسرے، مجھے تو میری خوشی دو چند ہو گئی، اللہ نظر بد سے بچا۔ اور کسی عالم دین کی میری تو حیثیت نہیں ہے، اپنے والد مرحوم سے کچھ چیزیں سیکھی ہوئی ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آپ کی توفیق میں وہ اللہ کے پاس چلے گئے چھوٹے آپ کی وجہ سے دعا کی درخواست کی، تو ان کی تربیت میں بیٹھ کے تھوڑا بہت جو سیکھا اپنے چھوٹے سے ضرف کو سامنے رکھتے ہیں۔ علماء کی اولاد علماء نہ بنے تو محل نظر ہے، اگر بھی وہ عالم دین بیچارہ مجبوری سے بنا ہے یا خوشی سے بنا ہے تو اب وہ اپنے بچوں کو نہیں بنانا چاہیے، لیکن علماء کی اولاد اگر اسی لائن پر آ رہی تو پھر اس عالم دین کی قدر کیجیے گا، وہ دل سے آپ کو دین کی بات سنا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ جو میں اصل بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہی کہ اس مسجد کے حوالے سے مجھے یہ خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ایک بعمل فصیح بلیغ عالم آپ کو دیا، آپ کو نوازا ہے، ان کی قدر کریں، ان سے جتنا آپ استفادہ کر سکتے کر لیں کم ہے۔ یاد رکھیے فقہاء نے یہ بات لکھی ہے، جس آبادی میں علماء حق موجود نہ ہوں یا علماء حق موجود ہوں لیکن وہ دینی مسائل بیان نہ کرتے ہو تو پوری آبادی گناہگار، پوری آبادی گناہگار، کیونکہ دعوت و تبلیغ انفرادی طور پر اپنے بچوں کے حوالے سے، دوست احباب کے حوالے سے، گرد و پیش کے حوالے سے، وہ تو نماز کی طرف فرض ہے۔ آپ نے اپنے بچوں کو برائی سے روکنا ہے، نیکی کا حکم دینا، میں نے اپنے بچوں کو برائی سے روکنا ہے، نیکی کا حکم دینا۔ اسی طرح گرد و پیش ہے، بیوی بچے ہیں، دوست احباب ہے، جہاں جہاں آپ کی چلتی ہے انفرادی طور پر انڈیویجول لیول پہ، یہ تو تبلیغ فرض ہے نماز کی طرف۔ ایک ہے اجتماعی تبلیغ، اس طرح آج میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے مولانا آپ کو بیان کرتا ہوں، یہ فرض کفایہ ہے۔ تو فرض کفایہ ہم نے کیا سمجھا ہوا، چند لوگ جنازہ ادا کر لے فرض کفایہ ہو جاتا ہے، تو چند لوگ مولوی بن جائے تو فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی حماقت ہے بھائی، فرض کفایہ اعلیٰ قدر الکفایہ ہوتا ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب کیا ہے کہ اس فرض کو ادا کرنے والے اتنے لوگ ہیں کہ وہ فرض ادا کرنے سے کفایت کر جائے، کافی ہو جائے۔ تو اس کی چھوٹی سی مثال سمجھانے کے لیے نماز جنازہ، کہ نماز جنازے میں اتنے افراد ہونے چاہیے کہ اس کی تجہیز و تکفین اور جنازے سے لے کر اسے تدفین تک لے جائیں آسانی کے ساتھ۔ جنازہ فرض کفایہ، اتنے لوگ ہونے چاہیے کہ اسے تدفین تک، اس کی تدفین کامل ہو جائے، مطلب کتنے ہونے چاہیے جو جنازے کو سنبھال سکتے۔ تو علماء کتنے ہونے چاہیے، اس کی مثال جنازے کی ہوگی کہ اس کی ہوگی کہ اتنے عالم ہونے چاہیے جو اس فریضے کو ادا کر سکے، کہ گرد و پیش کے اس آبادی کے لوگ جو اس عالم کی طرف متوجہ ہوں، وہ عالم ان مسائل میں، شرعی احکام میں مکمل طور پر خود کفیل ہو اور ان کی کفالت کر سکے، تبلیغ اور دعوت کا حق ادا کر سکے، مسائل بتا سکے۔ اگر وہ بتاتا نہیں ہے، بتا نہیں سکتا، اور یا بتا نہیں سکتا اور گرد و پیش کے اندر ایسا عالم موجود نہیں ہے، اس کا مطلب فرض کفایہ ادا نہیں ہوا۔ تو جس طرح نماز فرض عین چھوڑنے کا گناہ ہے، اس طرح پوری کی پوری بستی گناہگار ہے۔ اللہ عز و جلال کی قسم، اس وقت پوری دنیا اس حوالے سے گناہگار ہے، پوری دنیا اس حوالے سے گناہگار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ فرض کفایہ اعلیٰ قدر الکفایہ نہیں ہے، یہ فرض کفایہ کفایت کے درجے میں ادا ہی نہیں ہو رہا۔ آپ آج ہی سروے کریں لاہور کے اندر جو بڑی بڑی مساجد ہیں، چھوٹی چھوٹی مساجد ہیں، ان سب کا سروے کر لیں۔ پہلے تو یہ دیکھ لیں کوالیفائڈ عالم کتنے ہیں، یہی فلٹر لگا لیں تو آپ کو پتہ چل جائے۔ پھر کوالیفائڈ عالم کے بعد وہ جو عالم ہے
وہ کس درجے کے ہیں؟ صرف فضائی کے درجے کے، یا اٹھ کے صرف مسائل تک درجے کے ہیں، یا اس سے بھی اٹھ کے وہ عقائد کے درجے کے، نظریات کے درجے کے ہیں کہ آپ کے نظریات کی درستی کا کام کرتے ہیں، جو انبیاء کا اصل سرمایہ ہے، جو انبیاء کی اصل میراث ہے۔ کتنے ساتھی جو اٹھ کے یہاں بتا سکتے ہیں کہ میں مسلمان اس لیے ہوں، میں کافر اس لیے نہیں؟ یہ نہیں کہ کوئی ان پڑھ بتا دنیا کے لحاظ سے مقابلوں کے امتحانوں میں شریک ہو کے کامیاب ہونے والوں کو سورہ اخلاص تک نہیں آتا۔ یہ تو اس ملک کا کیا کہتے ہیں یہ خندگی کا عالم ہے، شرح خندگی یہ اس ملک کی۔ ابھی پچھلے دنوں ایک وزیر نے سورہ والناس پڑھی اور تنزیہ طور پر شاید کسی پہ تنقید کرنی کری پڑی ہے، کس نے پڑھی؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اب میں بھول گیا انہوں نے کس طرح پڑھی تھی، من الجنۃ والناس ہے نا، انہوں نے اس کو الٹ کر دیا اور عجیب طریقے سے، ایسا وزن برقرار رکھا جی الٹ کرنے میں بھی میں حیران ہو گیا۔ انہوں نے وزن بڑا یاد رکھا ہوا تھا، میرے ذہن سے ہی نکل گیا، غالباً فیڈرل منسٹر ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو پارٹی کے جو ہیں مولانا غفور حیدری صاحب، جب یہ عبدالرحمان ملک، اس کو رحمان ملک کہتے ہیں، نہیں کہنا چاہیے، رحمان تو اللہ کا نام ہے۔ رحیم کی طلاق تو ہو سکتا ہے، مولانا بیٹھے ہوئے ہیں، رحمان کی طلاق تو اللہ کے سوا کسی میں نہیں ہو سکتا۔ رحمان وہ ذات جس پر رحمت ختم ہے، وہ تو صرف اللہ ہے۔ تو رحمان ملک کہتے ہیں، تو عبدالرحمان ملک، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ قل اللہ غلط پڑی تھی اور اس نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کہا کہ میری ویڈیو کے اندر آگے پیچھے کر دیا گیا تھا، میں نے اس وقت بھی صحیح پڑھی تھی اور میں چیلنج دیتا ہوں میں ابھی بھی صحیح پڑھ کے دکھاؤں گا۔ مولانا کہا تو ابھی بھی غلط پڑھے گا، مولانا نے کہا آپ ابھی بھی غلط پڑھیں گے، اور اس سے پھر شیر کا بچہ میدان میں آ کر اسے قل اللہ پڑھی، پتہ نہیں بیچارے نے کتنا عرصہ لگایا وہ یاد کرتے ہوئے۔ تلفظ ایک طرف، ہم تلفظ کی بات ہی نہیں کرتے کیونکہ اس تلفظ میں 99.99% لوگ یتیم ہیں۔ تلفظ تو ہے ہی نہیں نا، یہ طنز کی بات نہیں ہے، یہ ریئلٹی ہے۔ ایک انگلش کی پروننسیشن غلط ہو جائے لوگ ہنسنے لگتے ہیں، مولوی صاحب کو انگلش نہیں آتی، اور خود پورا قرآن غلط پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ غلط پڑھتے ہیں۔ اور اسی عبدالرحمان ملک نے اسمبلی کے اندر جہاں پوری قوم کی نمائندگی ہو رہی ہوتی ہے، قل هو اللہ احد لم یولد ولم یولد، اب آپ دیکھو لم یولد ولم یولد، اب یہ ویڈیو وائرل ہوئی اور اسے چیلنج دے کے کہا کہ میں نے پہلے بھی صحیح پڑھی تھی، میں ابھی بھی صحیح پڑھ کے دکھاتا ہوں، لم یولد ولم یولد۔ اب مجھے یاد ہے اس سے کہا تھا والجنۃ من الناس، بڑا وزن جوڑا جی اس نے، کمال کا وزن جوڑا، الذی یوسوس فی صدور الناس والجنۃ من الناس، لا الہ الا اللہ۔ یہ حالات ہیں۔ میرے اپنے قریبی تھی، تو خیر ریٹائر ہو چکے ہیں، جسٹس ہے، جب وہ سیشن جج کے لیے ہم کا انتخاب ہوا تو جو ان کے ساتھ کمپلیٹ کرنے والے ساتھی جو دونوں دوست تھے جگری، یہ شہید کا عورت کا دور تھا، تو جیسے حکمران ہوتے ہیں سوالات بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، تو ایک سوال بھی سورہ اخلاص کا بھی ہوتا ہے۔ سیشن جج کا امتحان ہو رہا ہے، جو سب سے پہلے ایڈیشنل سیشن جج رہتے ہیں، تو پہلے سورہ اخلاص ہونا، وہ بندہ جو اپنی قابلیت کی انتہا میں تھا سورہ اخلاص نہیں سنا چاہتا، جو میرے ایسے ہی سکھالو جب نے سنا اسی کے ان کے نمبر ان سے زیادہ ہے، اسی باہر جا کے پڑھا کہ اوہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کو سورہ اخلاص دینا۔ یہ تو صرف میں نے آپ کو چند چیزیں بتائی، ورنہ بلنڈر اس سے بھی بڑے بڑے ہیں۔ دعا قنوت تو خیر بہت بڑا پل صراط ہے نا، وہ تو کوئی کوئی طے کرتا ہے۔ باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہوتا ہے، بیٹے کو جنازے کی دعا نہیں آتی، اس سے بڑی بے قسمتی ہے، کوئی اس سے بڑی بدقسمتی ہے۔ باپ کا جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے، ماں کا جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے، غیر جنازہ پڑے گا لیکن بچے کو جنازہ نہیں آئے گا۔ اب مجھے ایمانداری سے بتائیں،
بچہ جس درد دل سے اپنی ماں کی جنازہ پڑھ سکتا ہے، اپنا باپ کا جنازہ پڑھ سکتا ہے، کوئی غیر پڑھ سکتا ہے؟ یہاں تو یہ حالت، یہ مولانا کی کرامت ہے، میرا گلا چل رہا ہے. میں نے اپنی ٹرانسمیشن بھی 24 کو ختم کر دی تھی، مائنڈ اپ کر دی تھی، اور ہائی کورٹ میں 24 کو ختم کر دیا تھا. اس کے بعد میں دوائیاں کھا کے گھر بیٹھا ہوا تھا. تو کل میں سوچتے پھر رمضان میں فون اٹھانا بھی مشکل ہوتا ہے، مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ کہیں فون بھی آنے ہوں میں جواب نہیں دے پا رہا. پھر مولانا کا واٹس ایپ پہ مجھے شرم بھی ہے. آج میں سوچ رہا تھا کل کہ بھائی میری طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے، میرا گلا چلے گا نہیں، ویسے میرا انتظار ہوگا تو میں معذرت کر دوں. شرمی میں معذرت ہی نہیں کر سکا. مفتی صاحب کی کرامت ہے، میرا تھوڑا سا گلا چل پڑا. تو حضرات محترم بات یہ چند دن کی زندگی ہے. آپ میں سے بہت سے بیٹھے ہوں گے جن کے بڑے چلے گئے، میرے والد بھی چلے گئے، ہم بھی چلے جائیں. کیا زندگی ہے؟ چند دن کی زندگی ہے، بس اس سے دھوکہ نہ کھائیں. آخرت کی تیاری کریں، اور آخرت کی تیاری آپ کو دنیا سے نہیں روکتی. دنیا بھی خوب کھائیں. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. قارون کو اس کی قوم نے یہی کہا تھا کہ آخرت میں حصہ فراموش نہ کر، باقی دنیا میں جو حصہ بنتا ہے کھا پی عیش کر تو یہ کوئی نہیں روکتا. میں نے ایک آیت پڑھی تھی، ترجمہ کر کے تھوڑا سا میں سامنے چند گزارشات مزید رکھ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی کو، قل میرے نبی کہہ دیجیے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا میں تمہیں بتاؤں، کیا ہم تمہیں بتائیں ایسے لوگوں کے متعلق جو اپنے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے کا شکار. غور سے سنیے گا قرآن کریم کی آیت سے. کیا ہم تمہیں بتائیں ایسے لوگوں کے مطابق جو اپنے اعمال کے حوالے سے، اپنی کوشش و کاوش کے حوالے سے، اپنی جد و جہد کے حوالے سے، اپنی رات دن کی محنت کے حوالے سے، رات دن کی وہ محنت جس کو وہ نیکی سمجھتے ہیں. اللہ کو اندازہ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بہت بڑا کام کر رہے ہیں، انسانی حقوق کا کام کر رہے ہیں، ویمن رائٹس کا کام کر رہے ہیں، ہیومن رائٹس کا کام کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، راشن دے رہے ہیں، خیمے بنا رہے ہیں، پانی پہنچا رہے ہیں، کنویں کھدوا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کر رہے. ساری چیزیں سے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی تمام کاوشیں دنیا کی زندگی میں بیکار چلی جاتی ہیں. ان کا غریبوں کا مدد کرنا بیکار چلا جاتا، روٹی کا کپڑا مکان دینا بیکار چلا جاتا. اچھے کام جن کو وہ سمجھتے ہیں بیکار چلے جاتے ہیں. یہ تو اچھے کام ہوئے جن کو اچھا بھی سمجھتے ہیں، لیکن ایسے کام بھی ہیں جن کو اچھا سمجھتے ہیں شریعت اچھا نہیں سمجھتی. وہ بھی سارے انشاءاللہ تمہیں سے تشریح کر دوں گا. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی دنیا کے اندر، دنیا کی زندگی میں تمام کوششیں کاوشیں بیکار چلی جاتی ہیں. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. دیکھیں، ایک انسان غلط کام کو غلط سمجھے تو واپس آنا، واپسی کا راستہ پھر بھی کھلا ہوا ہے. انسان اگر وہ غلط کام کو غلط سمجھے ہی نا، ٹھیک ہے، تو واپسی کا راستہ نہیں، آگے کا راستہ مزید کھلا ہوا ہے ترقی کرنے کا. کیونکہ آج میں نے اتنا کیا تھا، کل اس سے زیادہ کرنا، وہ اور آگے بڑھے گا. وہ سمجھے گا میں بہت نیک کام کر رہا ہوں. لا الہ الا اللہ، آگے نہیں ہوگا. ایک تو بظاہر وہ کام ہے واقعی نہیں، ایک ہے برے کام، ان کو اچھا سمجھتا ہے. یہاں دو کیٹیگری ہیں، ایک برا کام ہے جن کو وہ اچھا سمجھتا ہے، ایک واقعی نیک کام ہے جو نیک کام کرتا ہے لیکن اس کی بنیاد ہی نہیں بٹھائی ہوئی اس کو.
ریت پر تاج محل کھڑا ہو سکتا ہے؟ چلتے ہوئے پانی کا نقش بن سکتا ہے؟ پورا سال بندہ لگا لے، بہت بڑا آرکیٹیکٹ بیٹھ کے چلتے ہوئے پانی کے نقش بنائے، نہیں بنے گا. پھر ملا کرے گی میں تو بڑے نقشے بنانے کی کوشش کی تھی، وہ بنائی نہیں. ریت پر پورا تاج محل سرے محل کھڑا کر دے، بس وہ ایک جھٹکی کی مار ہے، گراؤنڈ سے سارا تاج محل نیچے. وہ کہتے کہ میں نے تو جی 4 منزلہ بڑا زبردست بنایا تھا، میں نے اتنا ٹن سریا لگایا ہوا تھا. جواب کیا ملے گا؟ آپ اتنا ٹن سریا تو لگا دیا لیکن بنیاد نہیں بنا. بنیاد کے بغیر آپ کا سارا کام بیکار چلا گیا. بالکل اسی طرح ایک بندہ بہت نیک کام کرتا ہے، پوری دنیا کی غریبوں کی مدد کرتا ہے. بل گیٹس بنا ہوا ہے، پتہ نہیں کہ حاتم طائی بنا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ بنا ہوا ہے، لیکن اس کی بنیادوں میں نظریہ توحید نہیں ہے، نظریہ رسالت نہیں ہے، نظریہ ختم نبوت نہیں ہے. صحابہ کے ساتھ محبت کی بجائے صحابہ سے دشمنی ہے، بغاوت ہے، کینہ اور عداوت ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر جمع ہیں. اب وہ بڑے نیک کام کر رہا ہے، بنیاد ہی نہیں ہے. یہ سارے نیک کام اللہ کہتے ہیں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ. قیامت کا دن ہوگا، ہم ان بے ایمانوں کے نیک اعمال کو پہنچیں گے فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. ان تمام نیک اعمال کو اڑتی ہوئی خاک کر دیں. أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا. کیا اس سے بھی کوئی بڑا بدبخت ہے جس کے برے اعمال اس کے لیے اچھے بنا دیے گئے؟ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ. ان بےایمانوں کے لیے ان کے برے کام انہیں خوشنما بنا دیے گئے، انہیں اچھے لگتے ہیں. یہ گمراہی کے اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ انہیں بدی نیکی لگتی ہے اور نیکی بدی لگتی ہے. تو یہاں 2 چیزیں ہیں، ذرا غور سے سنیے گا. ایک وہ جو کام کرتے ہیں نیک کام سمجھ کے واقعی میں، لیکن ان کی کوئی قیمت قدر و قیمت نہیں. کیوں؟ نیچے بنیاد نہیں. سورہ بلد کو دیکھیں، شاید حافظ صاحب نے آج پڑھا ہوگا یا کل پڑھا ہوگا. فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ. کتنے نیکی کے کام ہے سوشل ورکنگ. فَكُّ رَقَبَةٍ گردن چھڑانا، غلاموں کو آزاد کروانا، قیدیوں کو آزاد کروانا. أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ، اور کیا کہتے ہیں یتیمًا ذا مقربہ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ، مسکینوں کو یتیموں کو کھانا کھلانا. لیکن سب کی شرط کیا ہے؟ ثم كان من الذين، یہ شرط ہے. پھر وہ اس جماعت کے اندر شامل ہے جو ایمان لا چکی ہے. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. لا الہ الا اللہ. ایک تو وہ کام ہوگی جو واقعی نیک ہے اور وہ نیک سمجھ کے کرتا ہے، لیکن اس کی بنیاد ہی نہیں. وہ جو نیک سمجھ کے نیک کام کرتا ہے جس کی بنیاد نہیں ہے، اللہ اس کا اجر دنیا میں اسے چکا دیتے ہیں، آخرت میں رکھتے ہیں. حاتم طائی کافر تھے، بیٹا مسلمان تھا، بیٹی بھی مسلمان تھا. عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ اپنی بہن کی ترغیب پہ مسلمان ہو گئے. حاتم طائی کی وفات پہلے ہو چکی ہے، لیکن دنیا آج بھی حاتم طائی یعنی سخاوت کا استعارہ ہے. حاتم طائی افریقہ کے جنگلات میں چلے جائیں اور بلوچستان کے صحراؤں میں چلے جائیں، عرب کے صحراؤں میں چلے جائیں، حاتم طائی سخاوت کا استعارہ ہے. یہ اللہ نے اسے بدلہ دے دیا. اللہ دولت کی شکل میں، اللہ شہرت کی شکل میں، اللہ عزت کی شکل میں، اللہ صحت کی شکل میں. بندہ جو نیک کام کرتا ہے مگر مسلمان نہیں ہوتا، اللہ اس کا سارا اجر اسے دنیا میں دے دیتا ہے، آخرت میں ذرہ بھی نہیں ہوتا. آخرت کے متعلق اللہ نے یہی کہا کہ ہم ان کے نیک اعمال کو پہنچ کے اڑتی ہوئی خاک کر دیں. کوئی قدر و قیمت. وہاں قدر و قیمت کے لیے بنیاد میں توحید ہونا ضروری ہے. 3 بڑے عقائد ہیں، توحید، رسالت، آخرت. تینوں میں سب سے بڑا عقیدہ عقیدہ توحید ہے، کیونکہ توحید کے لیے رسالت برپا ہوئی ہے. رسالت اور نبوت کا سلسلہ جاری ہوا ہے. ختم نبوت بھی توحید کی وجہ سے ہے اور توحید ہی کی وجہ سے آخرت برپا ہوگی. ایک تو یہ کام ہو گیا کہ واقعی نیک ہے، نیک کام ہے، نیک کام سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن نیچے بنیاد نہیں. تو دنیا میں سب کچھ ملے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. دوسرے وہ کام ہیں جو برے ہیں.
لیکن بندہ اچھا سمجھ کے کرتا ہے. اتنی بڑی بدبختی ہے. یہ اس سے بھی زیادہ بدبختی ہے پہلے کی نسبت سے. کیوں پہلے میں بنیاد نہیں, لیکن امکان ہے کہ بنیاد کو آج سمجھ لے, کل سمجھ لے, آج سمجھ لے, کل سمجھ لے. لیکن ایک وہ کام ہے جو ہے ہی سرے سے برا, مجھے بہت اچھا سمجھتا ہے. زنا برا وہ اچھا سمجھتا ہے. چند سال پہلے تک اگر کوئی خطیب آپ کو یہ کہتا ہے, ایسے لوگ بھی ہیں جو زنا برا ہے لیکن اچھا سمجھتا ہے, کوئی بندہ, تو آپ کو یقین آتا. لیکن مائی باڈی مائی چوائس کے دور میں یہ بات, اس بات کو سمجھنا کتنا آسان ہو گیا. میرا جسم میری مرضی کے دور میں اس بات کو سمجھنا کتنا آسان ہو گیا. یہ لوگ زنا کو قانون بنانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. ایسے ہی ہے نا, ہم جس پرستی لبادت کو قانون بنانے کے لیے نکلے ہوئے ہیں, اور ریاست گونگی بہری اندھی لولی لگڑی ہو کے دیکھ رہی ہے. قانون کے ہاتھ شل ہے, قانون ان پر اپنا گرفت نہیں کرتی. لیکن بیرون دنیا میں ایسے یورپین ممالک ہیں جس میں زنا باقاعدہ لیگلائز ہو چکا ہوا, لیگلائز ہے. ہم جنس پرستی لیگلائز ہے. اب جب دو مرد شادی کریں گے تو بچے کہاں سے لائیں گے؟ مشین تو لگا نہیں سکتے. اور انہوں نے دوسرا قانون بنا لیا, بچہ بول دے سکتے. شراب ہر آسمانی مذہب میں حرام ہے. آج کی عیسائیت بھی مانتی ہے کہ شراب حرام ہے. مسلمان عیسائیوں کی آڑ میں عیسائیوں کا لائسنس پرمٹ استعمال کر کے شراب اڑاتے ہیں. یہی رمضان کی عید آ رہی ہے نا, اس عید پہ جا کر دیکھ لیں مری بروری کی شراب کتنی بکتی ہے, اور جو مری بروری ہے وہ پاکستان کو شراب کی مد میں کتنا ٹیکس پے کرتی ہے. یہ مری بروری وہ کمپنی ہے جو غالباً پاکستان بننے سے پہلے کی ہے, اور اس وقت بھی وہ شراب کی مد میں سب سے زیادہ ٹیکس پے کرتی ہے پاکستان. تو باہر کی دنیا میں شراب لیگلائز ہو چکی, بدی کو نیکی سمجھنا. بلکہ یہاں اسی معاشرے کے ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس, میں آپ کو کیا بتاؤں, علامہ اقبال مرحوم کے بیٹے, وہ بھی اللہ کے پاس آئے ہیں, وہ دھڑلے سے کہا کرتے تھے, کہاں لکھا ہے قرآن میں شراب حرام. یہ مثالیں دینے کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ سوچیں معاشرہ کس نہج پہ پہنچ چکا ہے. معاشرے کا اصل رخ دکھانا ہے تاکہ والدین چکنا ہو جائیں اپنی اولاد کے حوالے سے. آج آن لائن کلاسیں لگی ہیں, میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, یقین کریں کہ میرا دل ابھی تک مطمئن نہیں کہ میں انہیں آن لائن کلاسز دلواؤں. اسکول کی فیسیں باری فیسیں بھر رہا ہوں, لیکن میری ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ میں انہیں آن لائن کلاسز دوں. ٹیوٹر گھر آتی پڑھاتی ہیں, انہیں بھی میں نے فارغ کر دیا, میں کسی اور کو دیکھنے لگی, میں پریشان ہوں, نہ ادھر کا نہ ادھر کا. کیونکہ ایک سال پہلے ہی میرے دوست نے کہہ دیا تھا کہ 3 سال تو آن لائن کلاسز چلے گی, یہ پکی بات ہے. اب دوسرا سال تو شروع, اب میں کہہ رہا ہوں تیسرے کلاس 3-4 کے میرے بچے ہیں, انہیں میں آن لائن کلاسز کو بٹھا دوں تو میں نے ان کے ہاتھ میں انسٹرومنٹ تو دے ہی دیا نا, کل میں کیسے ان کو روکوں. چکنے ہو جائیں والدین چکنے ہو جائیں. معاشرے کی یہ تصویر سامنے رکھنے کا مطلب یہ ہے ہم بات میں قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں, قرآنی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں. میں بھی اسی کرنے جب اسلام آباد شفٹ ہوا تو ہمارے جو یونیورسٹی کے لیکچر تھے اس وقت ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھے, آج تک وہاں ریٹائرڈ جنرل لیکچر, تو وہ دنیا دار قسم کے تھے, تمام بڑے شریف تھے. بات کرتے 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 وہ کیونکہ ہم بہت سے مولوی نما بھی بیٹھے ہوئے تھے, اللہ صحیح عالم دین بنائے, تو وہ ہماری کوئی حیثیت نہیں, لیکن شکل سے لوگ پھر کسی کو فوبیا ہو جاتا ہے, کسی کو حسن ظن ہوتا ہے, دونوں قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں معاشرے میں. تو انہوں نے چھیڑ خانی شروع کر دی, ادھر ادھر سے کوئی نہ کوئی بات. میں نے کہا یار کبھی لاہور کی بات مسلم سے لڑ گئی, یہاں آیا ہوں, یہاں بھی اگر ادھر ادھر بات ہو گئی تو یہیں سے بھی ہجرت کرنی پڑے گی, تو چپ کر کے بیٹھے رہو, برداشت کرو, اپنی پی ایچ ڈی مکمل کرو. آخر وہ بھی فوجی تھے, انہوں نے بھی بات کو گلوا لی تھی,
وہ ٹائی پہ بات کر رہے تھے، ٹائی جائز ہے کہ ناجائز ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، ہم نہیں سمجھتے کیا بات کریں، چھوڑے بس۔ آخر انہوں نے سوال کر دیا، یہ ٹائی درست ہے کہ غلط ہے، اس طرح کا یقین کریں پھر مجھ سے نہیں رہا گیا، میں نے ہاتھ کھڑا کیا، کیا کہنا ہے، جائز ہے ناجائز ہے؟ میں کہا درست نہیں۔ سب حیران ہو کے میری طرف دیکھ رہے ہیں، اور جو ہمیں لیکچر دے رہے ہیں ہماری یونیورسٹی کے ریکٹر ہیں، جلاد ہیں، جو مرضی کریں، درست نہیں۔ انہوں نے برجستہ مجھے کیا کہا سنی، جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ قرآن میں کہاں لکھا ہے ٹائی حرام ہے؟ خدا کی قسم یہ جہالت کی انتہا دیکھیں ان لوگوں کی۔ ایسے ہی سوالات ہوتے ہیں جو ہمارے بیچارے یوٹیوب کو دیکھنے والے، سوشل میڈیا کو دیکھنے والے، ہم بھی مجبور ہو گئے سوشل میڈیا میں موڑنا اسی وجہ سے آئے کہ اس قوم کو گمراہ کرنے والی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ تو قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ ٹائی حرام ہے؟ میں نے کہا جی قرآن میں کہاں لکھا ہے چوہا اور یہ مینڈک اور چھپکلی حرام ہے؟ اس کا یہی جواب تھا نا، شارٹ جواب یہ تھا اس کا۔ بعض سوالوں کے جواب خود سوال ہوا کرتے ہیں، وہ میں ڈیفینسو ہو کے بیٹھے تھے، وہ مجھے بات ہی نہ کرنے دیتے، چوں چاں میں کرتا وہ بات ہی نہ کرنے دیتے، وہ ریکٹر ہے، میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں کہا جی چھپکلی مینڈک حرام ہے جی؟ میں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے قرآن میں۔ میں کہا قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ مینڈک حرام ہے، چھپکلی حرام ہے، چوہا حرام ہے، کہیں بھی نہیں لکھا۔ نہیں لکھا ہے۔ میں کہا جی اللہ ولی بصیرت کے ہم نہیں لکھا۔ اب وہ اپنی انہوں نے شرمندگی چھپانے کے لیے مجھے کہا آپ نے فلاں اسکالر کا نام سنا ہے؟ جی میں کہا جی سنا۔ ان کی کتاب پڑھی؟ میں کہا جی میں نے نہیں پڑھی۔ تو آپ میرے کبھی آفس آئے، میں آپ کو ان کی کتاب دکھاتا ہوں؟ میں کہا جی میں ضرور آؤں گا۔ میں سمجھ گیا وہ پردہ ڈال کے بات کو، تو میں نے کہا جو ان کے لیے سیف راستہ دے دوں، کیونکہ ان کو سیف راستہ دینے میں میرے لیے سیفٹی اسی میں ہے۔ میں کہا جی میں آپ کے آفس میں ضرور آ سکتا ہوں۔ تو انہوں نے وہیں سے بات وائنڈ اپ کر دی، بات اپنی انہوں نے آگے چلا۔ قرآن میں کہاں لکھا بات کرنی تھی؟ قرآن میں کہاں لکھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا سود حرام ہے؟ مجھے بتائیں۔ قرآن میں کہاں لکھا میرا جسم میری مرضی حرام ہے؟ بتائیں۔ جاہلانہ سوالات ہیں۔ قرآن اصول کی کتاب ہے، یہ آپ کو اصول فراہم کرتی ہے، اس اصول کی روشنی میں ساری تعلیمات یہ علماء آپ کو بتائیں۔ قرآن ایسی کتاب ہوتی نا کہ جب آپ کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا سود حرام ہے کھول لیں، الفابیٹیکل دیکھ لیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہاں لکھا ہے، اپنا مسئلہ نکالیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ قرآن اترا بھی ہے، سمجھا بھی گیا ہے، سمجھایا بھی گیا ہے، سمجھنے کا بھی طریقہ ہے، سمجھانے کا بھی طریقہ ہے، اور جو طریقہ ہے وہ پیراڈائی میں اس سے نہ ادھر ہونا ہے نہ ادھر ہونا ہے، بالکل 90 ڈگری کے اوپر رہنا ہے، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے۔ ہم نے اس کو مذاق سمجھے ہو؟ قرآن کے اترنے کا بھی طریقہ ہے، سمجھنے کا بھی طریقہ ہے، سمجھانے کا بھی طریقہ ہے۔ یہ ایگزیکٹ پیراڈائم میں اس کا اپنا ڈھانچہ ہے، اور یہ ڈھانچہ نبی اطہر کے سینے سے منتقل ہوتے ہوئے، صحابہ سے ہوتے ہوئے، تابعین سے ہوتے ہوئے، تبع تابعین سے، تبع تابعین سے ہوتے ہوئے ہمارے اور آپ تک پہنچا۔ اس سلسلے میں کوئی شگاف، کوئی رخنا نہیں ہے۔ اس تسلسل کو جو بھی توڑے گا وہ گمراہ ہوگا۔ عدالتیں اپنا پریسیڈنٹ نہیں توڑتی، جو جی وکیل صاحب، عدالتیں اپنا پریسیڈنٹ نہیں توڑتی۔ ایک جج کہتا جی میں نے یہ رائے، یہ قدم اسے پتہ چلتا ہے کہ میرا سینئر تو یہ اس کے اگینسٹ فیصلہ دے چکے ہیں، وہ پریسیڈنٹ سے ادھر ادھر، ایک انسان کی پریسیڈنٹ سے ادھر ادھر آپ نہیں ہو سکتے ہیں۔ 1400 سال سے نبی علیہ السلام سے پریسیڈنٹ چلی آ رہی ہیں، اس پر پوری امت کے فقہاء کا کانسنسس ہے، آپ ادھر ادھر ہونے کا آپ کو اختیار کس نے دیا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرات محترم، ان چیزوں کو تھوڑا سا سمجھا کریں۔ یہ نہیں کہ آپ نے قرآن کی آیت نکالی آپ کو سولوشن مل گیا۔ قرآن کریم کے اندر اصول ہیں، ان اصول کو مزید حدیث میں کھولا گیا، پھر دونوں کو اصول کو مزید فقہ میں کھولا گیا۔ اس لیے 2 اصول نہیں، یہ 3 اصول ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ یہ تیسرا اصول اس لیے صرف اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، تو ہر بندہ نتھو پھتو ہیرا پھیرا اٹھ کے قرآن بول لے، خود ہی مسئلہ حل کرے۔ جو
اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول پہ عمل کرتے ہیں وہی اولی الامر کے پاس جاتا ہے، وہی اولی الامر کے پاس جاتا ہے. جوڈیشل ریویو کا اختیار عدالت کے ہے نا، سپریم کورٹ کے پاس. قانون بنتا ہے تو قانون کی تشریح کا اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے. ہر قانوندان کو کیوں نہیں ہے؟ کیا جو سپریم کورٹ میں جج بیٹھے ہوئے ہیں ان پر کنسنسس ہوا ہے کہ ان سے بڑا کوئی قانوندان دنیا میں نہیں ہے، بلکہ ان سے بڑے بڑے قانوندان روڈوں میں پھر رہے ہیں، روڈ ماسٹری کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو قسمت ہے کہ وہ آگے جا کے لگتے ہیں. لا الہ الا اللہ. ہم نے اللہ کے قرآن کو اتنا سستا سمجھ لیا ہے، ہر نتھو بندو غیرہ غیرہ اٹھے اس کی تعبیر و تشریح شروع کر دے. ایک مکمل علم ہے، اس کے لیے وقت لگانا پڑتا ہے. الحمدللہ مدارس میں جس طرح وقت لگایا جاتا ہے اس کی مثال میں نے یونیورسٹیوں میں کالجوں میں کہیں بھی نہیں دیکھی. میں نے لاء کیا میں نے وہاں بھی نہیں دیکھی، میں نے ایم فل کیا میں نے وہاں بھی نہیں دیکھی، میں نے پی ایچ ڈی کی میں نے وہاں بھی نہیں دیکھی، میں ساتھ ساتھ پڑھاتا رہا ہوں اسسٹنٹ پروفیسر ہو کے میں نے وہاں بھی نہیں دیکھی، میں پی ایچ ڈی کو خود پڑھاتا رہا ہوں میں نے وہاں بھی نہیں دیکھی. جہاں اصل مدارس میں پڑھائی ہوتی ہے کس طرح پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں بس ایسے ہاتھ میں لے لینا میں سولوشن بھی لوں. خیر بات کہاں سے کہاں نکل گئی. میں کھینچ کے اپنے اسی پہ آنا چاہ رہا ہوں تو میں چند باتیں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ انسان پر وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ جب وہ گناہ کو نیکی سمجھتا ہے. یہ بدترین مرحلہ یہ فوراً نہیں آتا. ایسا نہیں ہوتا کسی انسان پر ایک دم کوئی کیمیائی عمل ہو جائے. وہ کوئی پاگل ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے. کوئی ایسے کیمیائی عمل سے فوراً نہیں گزرتا یا اچانک دم آتا تو اس کو بدی نیکی لگنے لگے وہ شیر بن کے میدان میں آ جائے لڑنے کے لیے. نہیں، وہ گریجولی ایک پروسیس سے گزرتا ہے. یکدم اس پر یہ مرحلہ نہیں آتا کہ وہ زنا کو نکاح کی طرح جائز سمجھے، شراب کو دودھ کی طرح حلال سمجھے، ہم جس پرستی کو میاں بیوی کے تعلق کی طرح حلال سمجھے. یکدم اس کے اوپر یہ حالت طاری نہیں ہوتی. وہ اپنی زندگی کے ایک بہت بڑے پیریڈ کے اندر ایک خاص پروسیس سے انوائرمنٹ سے گزرا ہوتا ہے. وہ گریجولی ٹریول کرتے 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 اس لیول پہ پہنچ چکا ہوتا ہے کہ اب اس کو نیکی سے نفرت ہوتی ہے، بدی سے محبت ہوتی ہے. کیونکہ بدی اس کو نیکی لگتی ہے، کیونکہ اس کو نیکی بدی لگتی ہے. آج کی اس نشست میں بس میں نے چند یہی باتیں آپ کو بتانی ہیں کہ آخر اس کو نیکی بدی کیوں لگتی ہے اور بدی نیکی کیوں لگتی ہے. وہ پروسیجر کیا ہے کہ جس سے گزرتے ہوئے وہ انوائرمنٹ کیا ہے جس سے وہ گزرتے گزرتے اس مرحلے تک پہنچتا ہے جہاں وہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جہاں وہ اپنی بہن سے بدکاری کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت بالکل بنی اسرائیل کے پیچھے 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 چلے گی یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے اندر کسی نے اگر اپنی ماں سے اعلانیہ بدکاری کی ہوگی میری امت میں ایسے افراد پیدا ہو جو اپنی ماں سے اعلانیہ بدکاری کریں. بس سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسٹیج ہے یہ فوراً نہیں آتی. کیا جو بندے سگریٹ پیتے ہیں، سوٹا لگاتے ہیں، جو نوجوان تھوڑے سے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں چھوٹے موٹے ہاتھ میں انہوں نے عجیب طریقے سے سوٹا پکڑا ہوتا ہے، منہ سے ناک سے نکال رہے ہوتے ہیں، ان کا بس تیرے بدنی کہاں سے وہ بیچارہ دھواں نکالے اور تو ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے ورنہ وہ فیشن میں پتہ نہیں کیا کچھ نہ کرے. اور حقیقت ہے، یہ مذاق والی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. ہمارے استاد سناتے ہیں کہ ان کے استادوں نے انہیں سنا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے. انہوں نے کہا کہ انگریز کا ہمارے پر بڑا احسان، بڑا احسان. طلبہ حیران یہ کیا احسان ہے؟ کا شکر ہے انہوں نے چائے میں پیشاب ڈال کے نہیں پی. کیونکہ یہ ہندوستان کا سچا واقعہ ہے کہ ایک انگریز کنجوس ٹائپ کا تھا تو ریل روانہ ہونے لگی تو اس نے فوراً چائے کے اندر برف کی ڈلی ڈالی، فوراً ایسے سے کر کے پی لیا اور چھوڑ دیا. عرصے تک وہاں یہ فیشن رہا، لوگ چائے میں برف کی ڈلی ڈالتے ماشاء اللہ. اس نے کہا شکر ہے یہ انگریز کا ہمارے پر بڑا احسان ہے، اس نے چائے میں پیشاب نہیں ڈالا. اور ہم چھوٹے تھے اس وقت مجھے یہ بات بڑی عجیب سی مکروہ سی لگتی تھی، لیکن آج کے ماحول کو دیکھ کر بخدا مکروہ نہیں لگتی. میں ان کی وزڈم پہ حیران ہوں، میں ان کی وزڈم پہ حیران ہوں.
کیونکہ آج پیشاب سے گندا کام یورپ والے کرتے ہیں، اور جو وہ کرتے ہیں وہ سب پورن فلموں کی شکل میں سوشل میڈیا کو پر ڈال دیتے ہیں، اور ہمارے نوجوان انہیں کی نقالی کرتے ہیں۔ اب اس سے زیادہ میں اور کیا بات کروں، بتائیں؟ بسا اوقات ابھی بھی نئی شادی ہو رہی ہوتی ہے، مولانا ایسے ایسے مسائل پوچھتے ہیں کہ بندہ چاہتا ہے بندہ غرق ہو جائے، زندہ دفن ہو جائے، ایسے ایسے مسائل پوچھتے ہیں۔ مولانا یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، یعنی وہ گوں کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ شادی کیا ہو رہی ہے پتہ نہیں، وہ کیا کیا چیزیں جائز سمجھنے لگتے ہیں جب شادی کی اس پر، کہتے یہ بھی کرنا ٹھیک ہے، یہ بھی کرنا ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ یورپ کے اسلام چکنے ہو جائیں، وہی میں بات آپ سے کرنے لگا ہوں۔ گریجولی بندہ اس ایک سٹیج پہ پہنچتا ہے جہاں جا کے اس کو بدی اچھی لگتی ہے۔ میں وہ ذرا میں تھوڑا سا ان شارٹ آپ کو بتاتا ہوں، پھر میں اپنی بات کو ریمائنڈر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے بندہ غفلت کا شکار ہوتا ہے، یہ اس کی سب سے پہلی سٹیج ہے۔ نماز کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھ لی، جی چاہا روزہ رکھ لیا نہ رکھ لیا۔ بیٹا آپ نے روزہ نہیں رکھنا، کیوں؟ جیسے کہ مولانا نے بڑے اچھے الفاظ میں سمجھایا کہ پتلے سے ہو گیا، بیٹا آپ نے روزہ نہیں رکھنا، کیوں؟ بیٹا آپ کے امتحان ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ ماں بڑے پیار سے اپنے بچے کو جہنم کا راستہ دکھلا رہی ہے، خوش کر رہی، بیٹا چل جہنم کی طرف، وہ جنت سے کچھ دور کر رہی ہے۔ بیٹا نماز نہ پڑھنا، کیوں؟ اس کو امتحان کی تیاری کرو۔ غفلت، یہ جو بندہ نیکی کو بدی سمجھتا ہے، بدی کو نیکی سمجھ کے نیکی کے خلاف میدان میں جب اترتا ہے نا، اللہ سے بغاوت کرتا ہے، اس کی پہلی سٹیج وہ ہے جسے ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، بلکہ نارمل روٹین کی بات سمجھتے ہیں۔ اس کی پہلی سٹیج یہ غفلت، اور اس پہلی سٹیج کا ذکر قرآن کرتا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کی حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، لیکن لوگ غفلت کا شکار ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ، ان کے پروردگار کی طرف سے جب بھی کوئی نئی نشانی، نیا حکم، نئی آیت آتی ہے تو تکلف سنتے ہیں، بہت تکلف کے ساتھ، اور سن کے اثر نہیں لیتے، کھیلتے ہیں۔ کیوں؟ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل تو کسی اور چیزوں میں منہمک ہے، ان کو انٹرسٹ کسی اور چیزوں میں۔ یہ ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور لوگوں کی حالت غفلت ہے۔ اب یہاں قرآن غفلت کو کتنا بڑا کر کے پیش کر رہا ہے کہ حساب قریب آ چکا ہے لوگ، اور ہم غفلت کو ہلکا پھلکا ٹک سمجھتے ہیں، مجھے بلکہ ہلکا پھلکا ٹک، ہم روٹین کی بات سمجھتے ہیں۔ یہ روٹین کی بات نہیں ہے۔ بدی کو جو نیکی سمجھتا ہے، نیکی کو جو بدی سمجھتا ہے، اس کی پہلی سٹیج غفلت ہے، یہی سے وہ پرواز کرتا ہے بائیں طرف۔ اگر کافر ہے تو دین کی بات سنتا ہی نہیں، اگر مسلمان ہے تو دھیرے دھیرے نیچے اترتا ہے، نماز پڑھتے ہی نہیں، پڑھ لی تو کبھی جی چاہ پڑھ لی، یعنی وقت ملا تو نماز پڑھ، وقت ملا، فری ٹائم ہوا تو نماز پڑھ۔ اللہ پہ بڑا احسان کیا، مولوی صاحب پہ بڑا احسان کیا، اختصار کے ساتھ چلتا ہوں، وقت یہی غفلت جب دھیرے دھیرے بڑھتی رہتی ہے، اس پر ٹائم گزرتا رہتا ہے تو یہاں فل اسٹاپ نہیں لگتا۔ اس غفلت کی وجہ سے بندے کے اندر ڈاؤٹس آ جاتے ہیں۔ یہ دوسرا اسٹیپ ہے، یہ میں آپ کو سارا پروسیجر بتا رہا ہوں کہ بندہ کیسے پہنچتا ہے آگے تک۔ جب بندہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، کہ جو بندہ رحمان کے ذکر سے، نصیحت سے، یاد سے اعراض کرتا ہے، ہم اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر وہ اس کا ساتھی رفیق ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، یہ سب لوگ دین سے روکتے بھی ہیں، روکتے بھی ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، سمجھتے بالکل ہدایت پر ہیں یہ لوگ۔
جب بندہ کبھی نماز پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ لی، کبھی روزہ رکھ لیا کبھی نہیں رکھ لی، کبھی نیکی کا کام کر لیا کبھی نہیں کیا، کبھی اپنی آنکھ کی حفاظت کر لی کبھی نہیں کی، کبھی سچ بولا کبھی نہیں بولا، جیسے جیسے ہوتے ہیں بہت مطابق جیسا لیس ویسا لیس، پھر کیا ٹائم آتا ہے اس کے اوپر اس کے اندر ڈاؤٹس آ جاتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں، رسول ہے کہ نہیں، قرآن آخری کتاب ہے کہ، اور یہ آپ کو بتاؤں یہ بہت بڑی تعداد کے اندر یہ شکوک و شبہات آ چکے ہیں، لیکن وہ اپنے زبان سے ادا نہیں کرتے، مولوی صاحب فتویٰ لگا رہے ہیں، گھر والے فتویٰ لگا رہے ہیں، شکوک و شبہات ہیں، دل میں ہیں، جنت ہے کہ نہیں، جہنم ہے کہ نہیں، برزخ ہے کہ نہیں، پل صراط ہے کہ نہیں، فرشتے ہیں کہ نہیں، جنات ہے کہ نہیں، قرآن کی تعلیمات برحق ہے کہ نہیں، جس کے اندر ڈاؤٹس آ جاتے ہیں۔ اگر وہ کچھ ہوشیار ہے، چکنا ہے، کوئی حص برقرار ہے، وہ شکوک و شبہات اپنے والدین کے ساتھ، خود میرے سامنے ایک دو مجھے اچھی طرح یاد ہے، باقاعدہ خود ان کے والد پکڑ کے میرے پاس لاتے تھے کہ ان کے دل میں یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ ایک باپ نے بہت بڑے آفیسر نے انہوں نے بچے کو داخل کروا دیا ایسے اسکول میں، بچہ زیادہ ہی تھوڑا سا ایتھیسٹ ٹائپ کا ہو گیا، پھر اس نے ماشاءاللہ اس کو امریکہ بھی بھیج دیا جی، اس نے وہ امریکہ سے واپس آ کر بھی کسی کو کچھ سمجھتا نہیں تھا، وہ ایک قدر وہ میرے پاس بھی لے کر آیا، اس کے بعد کبھی لے کر نہیں آیا۔ اللہ، عجیب عجیب قسم کے سوال، عجیب عجیب قسم کے سوال، یہ سوالات ویسے پیدا نہیں ہوتے، یہ غفلت کے نتائج یہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر ان شکوک و شبہات کا بروقت علاج کیا جائے واپسی ہو جاتی ہے، ورنہ ترقی ہوتی ہے۔ اب بندے نے اگر ان شکوک و شبہات کا علاج نہیں کیا، علماء سے وہ علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھا اور اپنا علاج نہیں کروایا، آپ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو روحانی بیماری ہوگی آپ کو علماء کے پاس آنا ہوگا، آپ کو ان کے پاس آنا ہوگا جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے، ورنہ روحانی بیمار پڑ جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب جب یہ بندہ یہاں سے پیچھے نہیں ہٹتا، شکوک و شبہات اس کے دور نہیں ہوتے یا وہ دور کرتا نہیں، پھر پیچھے نہیں آتا، اگلا اسٹیپ اس کا گمراہی ہے، یہ تو شکوک و شبہات یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب اس کو پکا یقین ہوتا ہے جنت کی بات جھوٹ ہے، جہنم کی بات جھوٹ ہے، نعوذ باللہ، یہ سب ایسی کہانیاں، اس میں کوئی حقیقت نہیں، اس کو پکا یقین ہے۔ لیکن کیونکہ سوسائٹی معاشرے، سوسائٹی اسلام کی ہے، مسلمانوں کی، معاشرہ مسلمانوں کا ہے، وہ اندر کوڑتا رہتا ہے، گھلتا رہتا ہے، جو بھی اس کو یقین نہیں سب کچھ، چونکہ اس نے مسلمان معاشرے سے ہی شادی کرنی، ورنہ لڑکی کون دے گا اسے، اسی معاشرے میں رہتے ہوئے پھر اپنا گن پھیلا، گمراہ ہوتا مکمل طور۔ کیوں؟ تیسرے سٹیج پہ شکوک و شبہات اس کے یقین میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پہلا سٹیج غفلت کا ہے، اگلا سٹیج شکوک و شبہات کا ہے، اور تیسرا سٹیج شکوک و شبہات تبدیل ہو جاتے ہیں یقین میں، اب مکمل طور پہ گمراہ ہو گیا، ضلالت گمراہی آ گئی۔ اب اس پر بھی کچھ ٹائم گزرتا ہے نا، تو وہ گمراہ ہے، پھر بھی کچھ احساس جرم بندے کو ہوتا ہے، تو اس کا احساس جرم میں بن جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں میں ٹھیک ہوں، یہ سب غلط ہے۔ یہ ہے چوتھا سٹیج، جب وہ جس یقین پہ ہوتا ہے کہ جنت غلط، جہنم غلط، قرآن غلط، حدیث غلط، سب غلط، نعوذ باللہ، اب چوتھا سٹیج پیچھے نہیں آگے کا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں، میں انسان ہوں، انسان پر انسان کسی کا غلام نہیں ہے، انسان کے لیے کوئی قانون ہوگا، انسان کی سوسائٹی بنائے گی، کوئی اور کیوں بنائے اس کے لیے؟ اسی میرا جسم میرے مرضی کی جلوس میں دیکھ لیں، باقاعدہ لوگوں نے کہا سوسائٹی نے عورت کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا، قرآن فیصلہ، مذہب فیصلہ نہیں کرے گا، سوسائٹی فیصلہ کرے گی۔ برملا کا ہے، ایک اور جو بیان نہیں کرتا، اس نے کہا عورت کو کیا دینا ہے کیا نہیں دینا، یہ مذہب فیصلہ نہیں کرے گا، سوسائٹی فیصلہ کرے گا۔ اور ایک بوڑھے بندے نے جس کی دونوں ٹانگیں قبر پہ پہنچی ہوتی، بوڑھے بندے کی تو دونوں ٹانگیں قبر پہ پہنچی ہوتی ہے، اللہ حفاظت فرمایا۔ اب تو یہ بڑھاپا تو گولڈن ایج ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپا دیا، ورنہ تو اللہ بڑھاپے سے پہلے جوانی میں لے جائے۔ جوانی میں بندے کی تمنائیں ہوتی ہیں، میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، لیکن بندے کو بڑھاپا آ جاتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے اب اگلا قدم میرا کیا ہے، قبر ہے، وہ چھوڑنا ہو جاتا ہے۔
تو بڑھاپا گولڈن ایج ہے، اللہ کا احسان ہے بندے کو، اس میں اپنی تیاری کر لیں. لیکن جب یہ میرا جسم میری مرضی کی 2-3 سال پہلے کراچی کا آپ جلوس میں دیکھ لیں، ایک بڑھاپے نے کہا، ایک بوڑھے بندے نے کہا یہ نکاح سازش ہے انگریزوں کی، یہ نکاح انگریزوں کی سازش ہے، سب ملیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس عمر میں اتنی گندی سوچ تھی اسے. یہ ہے وہ چوتھی سٹیج جہاں جا کے بندہ برائی کو اچھائی سمجھتا ہے، اچھائی کو برائی سمجھتا ہے، چونکہ وہ خود جس برائی پر اس کو اچھائی سمجھتا ہے. یہی ہے. کیا ہم آپ کو بتائیں ایسے لوگوں کے متعلق، تم لوگوں کو بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے گھاٹے میں سب سے زیادہ شکار ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا. اس دنیا کے اندر ان کی تمام کوششیں کاوشیں بیکار چلی جاتی ہیں. وہ سمجھتے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے تو ہم تو عورتوں کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم تو بچوں کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم تو مردوں کے خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں. ان خواجہ سراؤں کے ساتھ بھی میرے ٹاک شوز ہوئے ہیں میڈیا کے اوپر، اور تب مجھے پتا چلا خواجہ سراؤں کی اکثریت بھی نقلی خواجہ سرا ہے، اصلی خواجہ سرا نہیں. یہ سب مرد ہیں مولانا، انہوں نے اپنے آرگن کٹائے ہوئے ہیں اور نئے آرگن فٹ کیے ہوئے ہیں، پیسے دے کے آپریٹ کروائے، آرگن کٹائے ہوئے ہیں انہوں نے سارے. اور ان میں کچھ تعداد نامردوں کی ہے تو مرد ہی نا، صلاحیت نہیں مردانہ. جو اصل اسلام جن کو خسرہ سمجھتا ہے، خواجہ سرا سمجھتا ہے، ان میں شاید 100 میں 2 بھی نہیں. ان میں سے اکثریت ہم جس پرستوں کی ہوں. تو آپ ٹاک شو دیتے ہوں گے. ایک آپ کو چیز بتاتا ہوں، یاد رکھیے گا. کبھی جو خسرے خواجہ سرا آتے ہیں، بہت سے مشہور ہیں جو میڈیا پر آتے ہیں، جب اینکر ان سے سوال کرتا ہے نا کہ جی آپ لڑکی ہیں جو بھی ہیں، تو آپ کیوں اپنے آپ کو خواجہ سرا سمجھتے ہیں؟ وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ میری فیلنگز ہیں، تیری فیلنگ پر لکھ لعنت. لوط علیہ السلام کی قوم میں جو ہم جس پرستی تھی نا، یہ ان کی فیلنگز تھی. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. تھے وہ مرد، لڑکے تھے، لیکن ان کی کیا تھی؟ فیلنگز تھی. اس فیلنگ میں کوئی ایکٹیو پرسن ہوتا تھا، کوئی پیسو پرسن ہوتا تھا. یہی لوگ آج میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہیں یہ میری فیلنگز ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے جب سب سے پہلے اب جو عام ترین بات ہے تو آپ کو بتا دوں گا، وقت بھی نہیں بولنا، دیر تو نہیں ہوگی، تو یہ عام ترین بات ہے، اس لیے آپ تھوڑا سا سنیں. جب مجھے اس ٹاپک پہ سب سے پہلے میڈیا پہ بلایا گیا تو ہمارے ساتھ خواجہ سراؤں کی یہ بڑی قداوت خاتون عہدیدار بیٹھی ہوئی تھی. تو میرے ساتھ ایک اور مسئلہ کہ عالم دین بھی بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے اپنی ساری تشریحات فکر کی سامنے رکھ دی. یہ خواجہ سراؤں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، کیا ہیں کیا ہے. ہم سب سنا کے ختم کر دیں، وہ آگے سے کہ میرا ان قسموں میں سے کسی ایک سے بھی تعلق نہیں ہے. ہم سر پکڑ کے بیٹھ جائیں بھائی یہ ہو کیا رہا ہے. وہ ایک ہی بات کہتی تھی اور اصل میں وہ کہتا تھا، اصل میں وہ کہتا تھا، لیکن بظاہر وہ کہتی تھی یہ میری فیلنگز ہے. تو جب بریک ٹائم ہوا تو شریعت میں کوئی شرم تو نہیں نا. بریک ٹائم میں چونکہ ہمارا لائف پروگرام چل رہا تھا، تو بریک ٹائم میں میں نے کہا آپ مائنڈ تو نہیں کریں گے میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں. بالکل کریں. میں نے کہا آپ بار بار یہ کہہ رہی کہ جو آپ فقہ کی آپ جتنی بھی تشریح کر رہی ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ہماری برادری کا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں. میں نے کہا فقہ کی باتیں غلط نہیں ہیں. فقہ نے یہ باتیں معاشرے سے لے کے کی ہیں. معاشرے کے اندر یہ اقسام پائی جاتی ہیں. فقہ نے صرف ان کا حکم بیان کیا ہے. فقہ نے کوئی خسروں کی اس میں ایجاد نہیں کی. یہ پائی جاتی ہے معاشرے میں. فقہ نے ان کا آرڈر بیان کیا ہے، کون مرد ہے کون مرد نہیں ہے، کس کی وراثت مردوں میں جاری ہوگی، کس کی وراثت عورتوں میں جاری ہوگی. شریعت نے سارے آرڈر بتائے. اور آپ کی میری فیلنگز آپ مجھے سچ سے بتائیں آپ مرد ہیں کہ عورت ہیں. وہ نہ بتائے تو شاید مجھے جہاں تک یاد ہے معذرت کے ساتھ میں نے صاف اس سے پوچھ لیا. میں کہا آپ کے ساتھ آپ کا انسٹرومنٹ کون سا ہے، آرگن کون سا ہے، مردوں کا تو عورتوں کا. وہ اس کبھی نہ بولے.
میں نے کہا دیکھیے بس پھر بات یہی اٹکی ہوئی ہے، بات پھر ادھر ہی اٹکی ہوئی ہے جو آپ بتا نہیں پا رہے. شریعت آپ کی فیلنگز کو نہیں دیکھتی. اب ایک بندہ فیلنگز میری ہے اور وہ کہے اور لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل شروع کر دے تو یہ جائز ہو جائے گا. میری فیلنگز ہے، ایسی فیلنگ میں بڑے بڑے پائے جاتے ہیں روڈوں کے اوپر جائیں، وہ فیلنگز کے نام پہ پائے بیٹھے ہوئے. اچھا یہ پروگرام ختم ہوا لیکن مجھے تشنگی رہی کہ کوئی معاملہ ہے جو یہ چھپا رہی یا چھپا رہا ہے، وہ کیسے حل ہوگا؟ اللہ نے حل کروانا تھا. تو جو میڈیا نے گاڑی بھیجی واپسی کے لیے گھر کے لیے، تو الحمدللہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو خود میڈیا گاڑی بھیجتے ہیں اور پک اینڈ ڈراپ خود دیتا ہے. ورنہ تو یہاں بس کیا کریں مولانا، ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، پیسے دے کے جاتے ہیں. رمضان ٹرانسمیشن کے اندر بھی ایسے ایسے 2 فٹ کے راکولے والے ہیں مولوی صاحبان جن کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں، پروڈیوسروں کو پیسے لگاتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے یہ سوال پوچھنا ہے ہم یہ جواب دیں گے. وہ پیٹ ہوتا ہے، بڑا بڑا تصویر آ رہی ہوتی جی مولانا سے رمضان کے مسائل پوچھے جا رہے ہیں. اس میں میرا ایک اپنا شاگرد بھی نکما ایک نمبر کا پیسے لگاتے ہیں. الحمدللہ ہم ان میں سے نہیں ہیں. بہرحال میڈیا نے گاڑی بھیجی، گھر کے لیے روانہ ہوا ہے. لکیلی ایسا ہوا کہ وہ خاتون بھی اسی گاڑی میں تھی. تو مینجمنٹ نے کہا ٹی وی کے میرے بارے میں، پہلے ڈاکٹر صاحب کو گھر چھوڑا ہے، بعد میں ان کو ان کے گھر چھوڑا. میں کہا یار یہ تو بڑا اچھا موقع مل گیا ان سے بات کرنے کا. تو میں آگے بیٹھ گئی، پیچھے بیٹھ گئی. میں کہا میرے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ میں ان سے پردہ بھی رکھتے ہوئے ان سے بات کر لوں. تو میں نے کہا دیکھیں بیوی بات سنیں کہ آپ مجھے بتا دیں ایک بات اٹکی ہوئی ہے، ہمارا تو شرعی مسائل سے تعلق ہے، ایک بات اٹکی ہوئی ہے بتائیں. میں نے پورا ان کو اعتماد میں دیا. پھر ٹھیک ہے پھر میں آپ پہ اعتماد کرتے ہوئے بتا دیتا ہوں. میں کیا بتاؤں؟ کہا میں لڑکا ہوں اور میرے ماں باپ نے مجھے FC کالج میں ایڈمیشن دلوایا تھا اور وہ میری شادی کی تیاری کروا رہے تھے. تو میری فیلنگس کو چھوڑ دی تو میں گھر سے باہر کھڑی ہوئی، میں اپنے برادری میں چلی گئی. میں نے فوراً اس کی طرف منہ کر لیا. میں کہا اب تو میرا آپ سے پردہ بھی نہیں ہے. میں نے اس کی طرف منہ کر دیا. میں کہا اب تو میرا آپ کے ساتھ پردہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے تو اب تو آپ میرے بھائی ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ہم نے کہا تاریخ جمیل بننا. تو میں نے کہا اب تو آپ ہمارے بھائی ہیں. تو میں نے کہا تھوڑی سی میں تبلیغ کر لوں. جب میں نے اس کو بھائی کہا تو وہ ناراض ہو گیا کہ آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں. میں بھائی نہیں ہوں، میں ہماری جنسی ہو رہا ہے، آپ نے مجھے بھائی کیوں کہا؟ آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں. وہ ناراض ہو گئی جی. بڑی مشکل سے میں نے اس کو راضی کیا. میں کہا جی آپ بتائیں. اس نے کہا جی میں نے اللہ سے ڈر کے اپنے آرگن کا آپریٹ نہیں کروا. پھر اس نے اپنے جسم کا حصہ بتایا، یہ میں نے پارا چڑھایا ہوا ہے اور کیا کہتے ہیں یہ آپریٹ ہوتا ہے، تھوڑے بہت پیسے لگتے ہیں اور پورے جسم کو عورت کی باڈی بنانے میں کوئی آج کل بڑا سستا کام ہو گیا، 1 سے 1.5 لاکھ روپے لگتے ہیں. اور اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ میں نے اپنا آرڈر آپریٹ نہیں کروایا، ختم نہیں کروایا. میری برادری کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب مرد ہیں، وہ آپریٹ کروا کے اس میں آئے. پھر میں نے اس وقت یہ تہیہ کر دیا. اس وقت ثاقب نثار چیف جسٹس ہوتے تھے سپریم کورٹ میں اور وہ خواجہ سراؤں کے حقوق کا بڑا نشہ چڑھا ہوا تھا ان کو اس وقت. تو میں نے کہا ہائی کورٹ کی سٹیج پر میں اسی بارے میں بات کروں گا، اویئرنیس دوں گا کہ یہ تو خواجہ سرا ہے ہی نہیں ہے. اسلام جن کو خواجہ سرا سمجھتا ہے وہ یہ نہیں ہے، یہ کمبخت مرد ہیں، ان کو کوڑے لگایا جائیں. ان میں سے اکثریت مردوں کی ہے. لا الہ الا اللہ. اب کیونکہ مفتی صاحب سے مجھے پتا چلا کہ میری مائیں بہنیں بھی یہاں سن رہی ہیں، اس لیے میں محتاط ہو کے بول رہا ہوں. صرف آپ لوگ ہوتے تو پھر میں زیادہ ہی کھل کے بولتا. لا الہ الا اللہ. یہ بڑے بےایمان ہیں، یہ مرد ہیں، مرد ہم جنس پرست ہیں اور نہ یہ ہم جنس پرست ہیں. ان میں سے اکثریت ہم جنس پرستوں کی ہے. خواجہ سراؤں کی لبادے میں یہ میدان میں ہے، ان کے پیچھے عالمی طاقتیں کام کر رہے ہیں. امریکن سفارت خانہ براہ راست ملوث ہے. امریکن سفارت خانہ براہ راست ملوث ہے اور اس میں ہمارے لوگ بھی ملوث ہیں. یہ ساری بات میں اسی سے جوڑ رہا ہوں. بات کو ختم کہاں سے کہاں میں نمبر جا رہا ہوں
بات وہی ہے، بندے پر ایک سٹیج آتی ہے، سب سے پہلے غفلت کو دور نہ ہو، شکوک و شبہات دور نہ ہو، شکوک یقین میں بدل کے بندہ گمراہ، اور گمراہی پر جب ایک عرصہ گزر جاتا ہے تو پھر بندہ کے اندر سے احساس جرم بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ سامنے نیکی کو بدی کو نیکی سمجھ کے وہ اپنے خیال میں بدی کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، حالانکہ وہ کس کے خلاف کھڑا ہے؟ نیکی کے خلاف۔ اور اس کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ اور یہ وہ غفلت ہے جن کو میرے سمیت ہر بندہ ہلکا پھلکا سمجھتا ہے۔ رمضان آ گیا تو رمضان کے نمازی بن گئے، رمضان کے حافظ بن گئے، چند ٹکرے ماری چلے گئے، رمضان ختم تو سب کچھ ختم۔ یہ اس سٹیج پہ پہنچی ہوئی میرے اور آپ کے بھائی ہیں، میرے اور آپ کی بہنیں، میرے اور آپ کی مائیں اس سٹیج پہ پہنچ چکی ہیں، لیکن وہاں سے ان کا آواز ہو رہا ہے۔ حضرات اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو پہلے مرحلے میں اپنے آپ کو قابو کر لیں، وقت وہ سٹیج آ جاتی ہے کہ جب گمراہ بندہ ہوتا ہے تو وہ سٹیج آ جاتی ہے جس پہ بندہ نیکی کو بدی کو نیکی سمجھ کے اہل حق کے خلاف میدان میں اترتا ہے۔ اس چوتھی سٹیج کا نام جدال ہے، مجادلہ۔ پھر وہ اپنے آپ کو حق میں سمجھتے ہوئے حق والوں کے خلاف میدان میں اترتا ہے۔ بس یہ وہ چوتھی سٹیج ہے جہاں سے واپسی پھر بھی ممکن ہے۔ کبھی بندے کو ڈر لگ جاتی ہے، کوئی ہچ لگ جاتی ہے، بندے چکنا ہو جاتا ہے، یار واقعی جو میں کر رہا ہوں غلط، لیکن خدا نہ خاصا وہ ہچ نہ لگے، وہ چکنا نہ ہو، اللہ کا احسان نہ ہو، تو پھر پانچویں سٹیج آتی ہے۔ وہ پانچویں سٹیج کیا ہے؟ مہر جباری۔ اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اسی کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہر لگا، ایسے لوگوں کے کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، نہ اب آنکھ حق کو دیکھتی ہے، نہ کان حق کو سنتے ہیں، نہ دل حق کو سمجھتا ہے۔ سمجھنے کا تعلق صرف عقل سے نہیں، دل سے بھی ہے۔ عقل کے حوالے سے کچھ کر دیا ہے، یہ غلط موضوع ہے، ورنہ انشاءاللہ رات گزر جائے گی پھر آپ مجھے بدوائیں دیں گے، اس لیے میں اسی پہ سمجھ میں۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے قلب کی بات کی، قلب سے مراد قلبی ہوتا ہے، قلب سے مراد دماغ نہیں ہوتا، وہ دماغ کے لیے اللہ نے الگ عقل لفظ استعمال کیا۔ لا الہ الا اللہ، تو یہ ہے کہ پھر اور لوگ کیا سمجھتے ہیں اب زندگی بڑی ہے، موت تک توبے کا وقت ہے۔ غلط فہمی ہے، غلط فہمی ہے۔ بظاہر موت تک وقت ہے، لیکن بدعمالیاں موت سے پہلے ہی ہدایت کی مہلت ختم کر دیتی ہے، یہ قرآن بتاتا ہے۔ ابو جہل زندہ تھا لیکن مہلت اس کی ختم ہو چکی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگا دی تھی، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کیا ختم اللہ علی قلوبہم۔ بہت سے لوگ ایسے بدقسمت ہوتے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں ان کی ہدایت ختم ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی مہلت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، پھر اس سٹیج پہ پہنچے ہوتے ہیں بغاوت پہ۔ حضرت اکرمہ اسی سٹیج سے واپس آئے ہیں، مہر جباری سے پہلے کی جو سٹیج ہے، اہل حق سے لڑنا۔ حضرت اکرمہ کس کے بیٹے تھے؟ ابو جہل کے بیٹے تھے، مین آف بزین کے بیٹے تھے۔ ابو جہل تو قرآن نے کہا ہے، نہیں کرتے وہ تو ابو الحکم، ابو الحکم کیا کہتے ہیں دور جاہلیت میں اس کا لقب تھا، مین آف بزین، وہ اپنے معاشرے کا سپریم کورٹ تھا، وہ چھوٹے موٹے فیصلے نہیں کرتا تھا، سرداروں کے فیصلے کرتا تھا، لیکن اسلام کے بارے میں اس نے فیصلہ غلط کر دیا، اسلام نے اسے ابو جہل کہا۔ حضرت اکرمہ فتح مکہ ہوا تو یہ بھاگ گئے، سمندری سفر پہ چلے گئے، کشتی بھنور میں پھنس گئے، سب نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، وہ سارے پکڑ کے بیٹھ گئے۔ کسی پہ تو محمد سے لڑائی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب محمد تو سچ کہتا ہے کہ مشکل کشا کون، حاجت روا کون، دستگیر کون، عزت دینے والا کون، ذلت دینے والا کون، غریب نواز کون، امیر نواز کون، گنج بخش کون، داتا کون، بیٹیاں دینے والا کون، بیٹے دینے والا کون، تخت سلطنت پر بٹھانے والا کون، تختدار پہ چڑھانے والا کون، بگڑی بنانے والا کون، بنائی ہوئی کو بگاڑنے والا کون، یہ سب کس کے کام ہیں؟ میرے اللہ کے ہیں۔ اس نے کہا اگر یہ سارے ہی اللہ کے ہیں تو محمد کا جھگڑا تو ہمارے ساتھ اسی پہ ہے کہ کچھ اختیارات ہماری
محبوب پاک ہستیوں کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں. جب یہی جا کے ہم نے اللہ ہی کو پکارنا ہے تو میں محمد پر ایمان کیوں نہ لاؤں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا یا اللہ مجھے اس کوفر سے نجات دے دے, میں تیرے نبی کے در پہ حاضر ہو کے کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کوفر سے نجات دی. حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ. لیکن اس اسٹیج سے واپسی نہ ہو جدال سے, پھر ایک وقت آتا ہے بس پھر جدال کے دروازے بند رہتے ہیں. بہت دیر ہو گئی. آپ کو صرف یہی بتانا تھا کہ بندہ بدی کو نیکی, نیکی کو بدی, اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھتا ہے نا, وہ یکدم سمجھ نہیں سمجھتا, وہ پاگل نہیں ہوتا. وہ ایک پورے کیمیائی عمل سے گزرتا ہے, پورے پروسیجر سے گزرتا ہے. اور اس پروسیجر کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کہاں سے ہوتی ہے؟ غفلت سے. غفلت کسے کہتے ہیں؟ کبھی نماز پڑھ لی, کبھی ٹھنڈ ہو گئی روزہ رکھ لیا, کبھی نہ رکھ لیا. یہ ہے غفلت. یہاں سے دھیرے دھیرے بندہ وہاں پہنچتا ہے. اللہ کی ذات مجھے بھی, آپ کو بھی, میری ماؤں بہنوں کو بھی, ہمارے بڑوں کو, بزرگوں کو بھی, ہمارے بچوں کو بھی, ہماری نسلوں کو بھی غفلت سے بچائے, دین کا داعی بنائے, دین کا نمائندہ بنائے. ہم ایسے نظر آئے ہم پہ دین کا رنگ چڑھ جائے. یونیفارم بتا دیتی ہے آپ کا تعلق کس شعبے سے. ہمارا رنگ بتانا چاہیے کہ ہمارا کس دین سے تعلق ہے. صبغت اللہ, ہم اللہ کا رنگ قبول کر چکے ہیں. جب بندہ کپڑا رنگ قبول کرتا ہے نا تو رنگ اس کے اوپر چڑھا ہوا ہوتا ہے, رنگ بتا دیتا ہے یہ میرا رنگ ہے. جب دین کا رنگ چڑھ جاتا ہے بندہ دین کا نمائندہ نظر آتا ہے, وہ ہر مقام پہ دین کی نمائندگی کرتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ ہمیں صحیح دین کا نمائندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واسترني واجبرني وارفعني وبارك لي في أمري وانصرني وارحمني ولا تؤاخذني ولا تحملني ولا تحاسبني وحاسبني حسابا يسيرا. واجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي واجعلني محتاجا إليك ولا تجعلني محتاجا إلى ما سواك. واجعل لي وزيرا من أهلي واجعلنا للمتقين إماما. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. رب إني مغلوب فانتصر. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن واشف مرضانا بالقرآن وسلم حاضرينا وغائبينا بالقرآن وألف بين قلوبنا بالقرآن وانصرنا على من عادانا بالقرآن
وادخلنا في الجنة بالقرآن اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم انصر من نصر الدين اللهم اخذل من خذل الدين مولا کریم رمضان کریم کے اس ٹوٹے پھوٹے عمل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما مولا کریم اس سننے سنانے کے عمل کو قبول فرما اس سمجھنے سمجھانے کے عمل کو قبول فرما مولا کریم تیرے دربار میں یہ نمازی پورے رمضان میں کھڑے رہے حافظ صاحب سناتے رہے اور یہ سنتے رہے مولا کریم اس سنانے کو قبول فرما اس سننے کو قبول فرما ان عبادات کو پوری امت کی طرف سے قبول فرما مولا کریم نیکی کا راستہ ہمارے لیے آسان بنا دے گناہ کا راستہ ہمارے لیے مشکل بنا دے مولا کریم گناہ کے مواقع ہم سے ختم فرما مولا کریم ہم کمزور ہیں گناہ کا موقع ہاتھ آ جائے تو ہم پیچھے ہٹ نہیں سکتے مولا کریم گناہ کے مواقع ہم سے فنا فرما مولا کریم نیکی کے مواقع نصیب فرما ہدایت کے درجات طے کرنے کی توفیق عطا فرما گمراہی کے تمام ترغیبات سے ہماری حفاظت فرما مولا کریم جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما جن سے پناہ مانگی وہ بھی ان سے پناہ نصیب فرما جن سے پناہ مانگنی چاہیے تھی نہیں مانگی ان سے بھی پناہ نصیب فرما آمین صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی رسول کریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین الحمد للہ خدائے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم فرمان والا ہے اللہ جل شانہ نے